بات کے ساتھ وجی احمد صدیقی حاضر ہے۔ ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی پہلو پوشیدہ ہوتا ہے، پس پردہ ہوتا ہے، کوئی معاملات الگ ہوتے ہیں، اور ملکوں کے معاملات میں بھی بہت سارے چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ ممالک ایک دوسرے کی جاسوسی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے معاملات کے بارے میں جانتے ہیں، بلکہ دوست ممالک بھی آپ کی جاسوسی کرتے ہیں، آپ کے معاملات کو جاننا چاہتے ہیں، آپ کے اندر کون سے تنازعات ہیں، کون سے معاملات ہیں، کون سا فتنہ آپ کے ہاں کب اٹھ سکتا ہے، آپ کے اگر ہم سرمایہ کاری کریں تو کیا کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں، کن کن لوگوں کو شکایت ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمارا دفتر خارجہ نہ جانے کیوں غافل رہتا ہے۔ روس کے دورے پر جانے سے پہلے ایک عرصہ ہو گیا تھا کہ روس اور یوکرین کا تنازع چل رہا تھا، اور یہ تنازع سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس پہ اتنے خطرات ہیں کہ جنگ ہو سکتی ہے، اس لیے کہ روس کے ساتھ ساتھ اس میں نیٹو انوالو ہو گیا تھا، اور نیٹو کی جو مداخلت ہے وہ اس لیے تھی کہ امریکہ روس کے گرد ایک گھیرا تنگ کر رہا ہے، اور ایک طرف وہ چین کے گرد گھیرا تنگ کر رہا ہے، دوسری جانب وہ روس کے گرد گھیرا تنگ کر رہا ہے۔ تو اس تنگ ہوتے ہوئے گھیرے کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ یہ لوگوں کو شاید یہ یقین نہیں تھا کہ سوویت یونین سے آزاد ہونے والے ممالک روس کے خلاف کوئی بغاوت کریں گے، اس لیے ان کو یقین نہیں۔ لیکن بہرحال جو جاننے والے ہیں وہ ان علاقوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ان علاقوں میں ہونے والی تبدیلیوں پر نظر رکھتے ہیں، اور ہمارا دفتر خارجہ یہ کام نہیں کرتا۔ امریکہ جس ذلت اور رسوائی کے ساتھ افغانستان سے رخصت ہوا ہے، وہ اس کا بدلہ لینا چاہتا ہے، اور اس کا بدلہ وہ روس سے لینا چاہتا ہے۔ روس نے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی موقع پر طالبان کی مدد کی ہے، یا ان لوگوں کی مدد کی ہے جو اس کے ساتھ امریکہ کے خلاف برسر پیکار تھے۔ تو اس کے حوالے سے ایک تو ان کے دل میں یہ ہے، دوسری یہ کہ امریکہ کو ہمیشہ شروع سے یہ خوف تھا کہ سوویت یونین کے بعد اگر کوئی طاقت دوبارہ ابھر سکتی ہے تو وہ روس ہے، جو اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو دوبارہ پانے کی کوشش کرے گی۔ تو اس کے لیے بھی انہوں نے کوشش کی ہے، اور روس نے اس معاملے میں بہت کام کیا ہے۔ لیکن اس خوف کا جو اندازہ لگاتے ہوئے امریکہ نے نیٹو کو متحرک کیا۔ جب یوکرین میں گزشتہ سال یعنی 2021 کے آخر میں بحران کا آغاز ہوا تو ولادیمیر پوتن کی حکومت نے امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں کو اپنے مطالبات کی ایک طویل فہرست دی۔ روس کا سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ نیٹو روس کی سرحد سے متصل سابق سوویت بلاک ریاستوں سے اپنے تمام فوجی ساز و سامان اور ہتھیار ہٹا لیں۔ یعنی یہ ویسے سوچنے کی بات یہ تھی کہ امریکہ اور نیٹو کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ روس کے گرد گھیرا تنگ کریں، اور اگر تنازعات ان کو افغانستان میں تھے تو روس کے گرد کیوں گھیرا تنگ کر رہے تھے، وسطی ایشیائی ریاستوں پر کیوں قبضہ جمانا چاہتے ہیں، ان کے وسائل پر کیوں قابض ہونا چاہتے ہیں، چین کے گرد کیوں گھیرا لگا رہے ہیں۔ بہرحال اصل میں معاملہ تو چین کے ساتھ، چین کی اقتصادی قوت سے گھبرا رہے ہیں۔ روس بھی اقتصادی قوت کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، لیکن روس اپنی عسکری قوت کے ساتھ، چین نے اپنی عسکری قوت کو اس تیزی کے ساتھ نہیں پروان چڑھایا جتنی اس نے اپنی اقتصادی قوت کو پروان چڑھایا ہے، اور اس قدر کر لیا ہے کہ بعض معاملات میں امریکہ چین کا محتاج ہو کے رہ گیا ہے۔ اب اس کے امریکی جھنڈے پہ جو امریکی قومی دن پہ لگایا جاتا ہے، اس امریکی جھنڈے کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے میڈ ان چائنا۔ تو جب اور روس نے یعنی نیٹو نے روس کے گرد گھیرا تنگ کیا، اور وہاں پر یوکرین پر کو نیٹو میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب یوکرین نیٹو میں شامل ہو جاتا تو یوکرین اصل میں یورپ کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ روس سب سے بڑا ملک ہے، لیکن روس کے اندر تو کئی یورپ سما جائیں، اور خود یوکرین کے سائز کے جو ہے وہ 10-12 ملک ہوں گے، اس کے اندر سما جائیں گے۔ لیکن جب یوکرین جو ہے وہ رقبے کے لحاظ سے یورپ کا ایک بڑا ملک ہے،
یعنی اس کو دوسرا بڑا ملک کہا جاتا ہے. اصل میں یوکرین جو ہے یہ مشرقی یورپ کی کا ایک ملک ہے، اور یہ میں نے جیسے پہلے میں بتایا کہ روس کے بعد دوسرا بڑا ملک ہے رقبے میں، اور روس کے شمال مشرق اور شمال مشرق میں ہے. یوکرین کی سرحدیں جو ہیں وہ بیلاروس سے شمال میں، اور پولینڈ سے اور ہنگری سے مغرب میں ملتی ہیں. رومانیہ اور مولدووا اس کے جنوب میں ہیں. اس کے علاوہ ساحلی علاقوں میں بحر ازر اور بحر اسود ہے، اور آبادی 4 کروڑ 12 لاکھ ہے. ایک قدیم ملک ہے، ایک قدیم تاریخ ہے. اس کے اوپر منگولوں نے بھی حکومت کی ہے، انہوں نے بھی، اور سلواکیوں نے بھی کی ہے. اور اس کے علاوہ آخر میں اس پر سلطنت عثمانیہ کا بھی حکمرانی رہی ہے. زار شاہی دور میں یہ پولینڈ اور روسی مملکت میں تقسیم ہو گیا تھا، اور یہ ہوا یہ کہ یہاں پر جو ہے وہ 70% عیسائی ہیں، اور باقی جو ہے وہ کچھ ملحد ہیں اور دیگر مذاہب کے لوگ ہیں. اس کے ساتھ ایک ملک ہے کریمیا، جو عملاً مسلمان ملک ہے، اور وہ کریمیا جو ہے وہ اس نے اپنا الحاق روس کے ساتھ کر لیا ہے، اور ان کے ساتھ نہیں رہا، کیونکہ یہاں پر جو ان کا عمل دخل جو ہے وہ مغرب کا اور نیٹو کا زیادہ بڑھ گیا ہے. اور یہ 1 سال سے جو ہے وہ تقریباً 8 سال سے یہاں پر جنگ جاری تھی. مختلف علاقوں میں جو یوکرین سے الگ ہونا چاہتے تھے ان کے درمیان، یوکرین کے اور ان کے درمیان جنگ جاری تھی، اور 14,000 افراد جو ہے نا وہ اس جنگ میں مارے گئے ہیں گزشتہ 8 سالوں کے اندر. 14,000 کی تعداد جو ہے وہ تو بتائی گئی ہے. اچھا، امریکہ اور برطانیہ جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ کہیں بھی کوئی فتنہ ہو، کہیں بھی فساد ہو، وہ مستعد ہو جاتے ہیں. اور برطانیہ کی جو ایجنسیاں ہیں وہ تو انہوں نے ہمارے یہاں تو طرح طرح کے فتنے خود ہی پیدا کیے ہیں، اور تمام فتنوں کی سرپرستی کرتے ہیں. اور یہاں سے پاکستان سے جو بھی فتنہ و فساد ہوتا ہے وہ پناہ جا کے لے لیتا ہے برطانیہ میں، اور پھر اس کی سرپرستی کرتے ہیں برطانیہ، پھر اس کو معاف کر دیتا ہے. یعنی جو بڑے جرائم پاکستان میں وہ کرتا ہے اس کو وہ معاف کر دیتا ہے، اور اگر ان کا کوئی مجرم پاکستان آ جائے تو اسے جو ہے وہ بالکل کنویں کی تہہ سے بھی ڈھونڈ کے نکال لیتے ہیں، اور یہاں سے لے جاتے ہیں، اور ہمارے حکمران بس خوشی ان کو واپس کر دیتے ہیں. لیکن اپنے مجرم مانگتے ہیں تو وہ نہیں دیتے. بہرحال یہ جو اس حوالے سے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ بحران جو ہے وہ روس کی طرف سے، اچھا روس نے چونکہ کریمیا اور مشرقی یوکرین کے علاقے ڈونس میں کو اپنے ہاں شامل کر لیا، اور کئی علاقوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا، تو وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ یعنی یوکرین بھی جو ہے وہ روس میں شامل ہو جائے، اس لیے کہ اگر وہ روس میں یوکرین کو نہیں شامل کرے گا تو نیٹو اپنا فتنہ گری سے باز نہیں آئے گا. اب یہ جنگ دیکھنا یہ ہے کہ ابھی تک نیٹو جو ہے اس نے عراق اور افغانستان پر حملے کیے ہیں، اور یہ وہ کمزور ملک تھے جہاں حملے کے ذریعے انہوں نے اپنے مقاصد کے حاصل کرنے کی کوشش کی، اس میں بھی ناکام رہے ہیں. لیکن اب ایک پرانی سپر پاور روس کے ساتھ ان کا واسطہ پڑا ہے، اور جو اب سوویت یونین کا احیاء کسی اور انداز سے چاہتے ہیں. اس موقع پر پاکستان کے وزیر اعظم کا جانا ساری دنیا کی سمجھ سے بالاتر ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ کہا کہ وہ ان معاہدوں کی توثیق کے لیے گئے ہیں، ان معاہدوں کے لیے جو توانائی کے معاہدے ہیں، گیس پائپ لائن کے اور اس کے، ان سے روس کے ساتھ معاہدے کرنے کے لیے گئے ہیں. مجھے حیرت اس لیے ہے کہ یہ سارے معاہدے جن کو بھی وہ توثیق کرنے گئے ہیں یا تو نواز شریف صاحب نے کیے تھے یا زرداری صاحب نے، اور روس کے ساتھ کیے تھے، لیکن امریکی مداخلت کی وجہ سے ان معاہدوں پر عمل درآمد ممکن نہیں ہو سکا. اب عمران خان جو ایک اپنا قومی سلامتی کا مشیر، ایک امریکی شہریت رکھنے والا یا امریکی CIA میں کام کرنے والا شخص ہے، اس کو کیسے
اس کو ساتھ رکھتے ہوئے کیسے روس کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں. کیا روس ان پر اعتبار کر لے گا؟ کیا روس نے ان پر اعتماد کیا ہے؟ لیکن روس کو ایک اچھا موقع مل گیا، اس لیے کہ جنگ ہو رہی ہے اور ایک ایسا ملک جو اپنی خطے میں جغرافیائی اور اسٹریٹجک اہمیت رکھتا ہے، وہ وہاں پر اس کا سربراہ وہاں پہنچ گیا. اس لیے انہوں نے نہ صرف اس کو 21 توپوں کی سلامی کی، بلکہ اس کی سلامی کے لیے جنگ کا آغاز بھی کر دیا. بہرحال اب ہم اس کو دیکھتے رہیں گے کہ یہ جنگ جو ہے وہ کس نہج پر پہنچتی ہے، اور ہمارے حکمران عمران خان صاحب نے اس کو کس نتیجے پر پہنچایا ہے. اب اپنے یہ اس جنگ کے شعلے جو بالکل ہی پرائی جنگ ہے، جو بالکل ہی دور دراز کی جنگ ہے، اس کی چنگاریاں اٹھا کر آپ پاکستان کس لیے لا رہے ہیں؟ دیکھیے، چین بھی خاموش ہے. چین نے بھی اس چیز کو پسند نہیں کیا. اس نے اس کی مذمت کی اور کہا کہ امن کا راستہ تلاش کرنا ہوگا اور امن قائم کرنے کے لیے راہ ڈھونڈنی ہوگی. اب ان کو کسی نے منع تو کیا ہوگا، لیکن یہ مانے نہیں ہیں، کیونکہ یہ خارجہ امور کو کسی بھی خارجہ امور کے ماہر سے زیادہ جانتے ہیں. یہ روس کو خود ولادیمیر پوتن سے زیادہ جانتے ہیں. یہ یوکرین کو یوکرین کے لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں. پتہ نہیں ان کو کون جانتا ہے.